نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله المولان العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ اس حسین۔ مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے، خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے۔ آج پیغام حسینیت کہ اس مجلس میں عنوان انتخاب کیا جا رہا ہے، وہ عنوان سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا پیغام شجاعت و استقامت ہے۔ شجاعت کی ہر شخص کو ضرورت ہے۔ بزدل انسان نہ خود کے اہل خانہ کی، نہ اپنے معاشرے کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اگر اپنے معاشرے کی حفاظت کرنا ہے تو آپ کے اندر شجاعت ہونا چاہیے۔ اگر آپ میں شجاعت ہے تو شجاعت آپ سے وطن کی رکھوالی بھی کروا لے گی، معاشرے کی رکھوالی بھی کروا لے گی، گھر کی رکھوالی بھی کروا لے گی، اور آپ کی خود کی بھی کروا لے گی۔ تو آپ کے اندر شجاعت ہونا چاہیے، بہادری ہونا چاہیے، اور بزدلی نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا ایک پیغام خاص ہے کربلا سے۔ آپ ان کو مطالعہ فرمائیں، ان کی تاریخ پڑھیے، پوری داستان کربلا پڑھیے، کوئی ایسا موڑ نظر نہیں آئے گا جہاں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اپنی شان شجاعت کا مظاہرہ نہ کیا ہو، اپنی استقامت کا مظاہرہ نہ کیا ہو۔ ہر موڑ پر آپ نے اپنی شان شجاعت کا مظاہرہ کیا، اور اسی کو ہم کو سمجھنا ہے اور اپنے اندر سے بزدلی جیسی بیکار چیز نکال پھینکنی ہے۔ خواجہ بندہ نواز بلند پرواز محمد حسینی گیسو دراز رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی، صوفیاء کرام کی جتنی ملامت ہوتی ہے
اتنے ان کے درجات بڑھتے ہیں۔ تو اللہ والوں کو ملامت سے نہیں گھبرانا چاہیے، اور ملامت سے گھبرانے والا بزدل ہوتا ہے، اور ڈٹ کر استقامت سے کھڑا رہنے کی توفیق صرف اسی کو ملتی ہے جس کے اندر حسینی رنگ یعنی شان شجاعت کو خواجہ بندہ نواز بلند پرواز خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے کا ایک واقعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غلام الخلیل نامی ایک شخص اس دور کے صوفیاء کرام کے گروہ کے ساتھ رہا کرتا تھا، اور ایک وقت آیا کہ پھر اس نے صوفیوں کا ساتھ چھوڑا، کیونکہ وہ آیا ہوگا صوفیوں کی بارگاہ میں، اللہ والوں کی بارگاہ میں کرامت حاصل کرنے، چمتکار حاصل کرنے، اور یہاں صوفیاء کرام کا تو احوال چمتکار و نمسکار دکھانے والا ہوتا نہیں ہے۔ صوفیاء کرام کی حالات جو ہوتے ہیں وہ استقامت پہ ہوتے ہیں، اور ہمہ وقت ان کی محفل میں توحید کے باریک نقطوں پر غور و فکر ہوتی ہے، اور توحید کے اعلیٰ درجات کی جانب کیسے رسائی حاصل کرے اس طرف غور و فکر اور کوشش ہوتی ہے۔ اور اس وقت وہ گفتگو سے صوفیاء کرام اپنے مکالمات سے اپنی ذکر و فکر و مراقبہ کے تجربات کو آپس میں بیان کر کے وہ توحید کے اعلیٰ درجے کے نقطے تک پہنچتے ہیں۔ تو غلام خلیل ایک وقت تک تو رہا، چمتکار کے لیے گیا ہوگا، چمتکار ملا نہیں۔ تھوڑے دنوں بعد اسے بادشاہ کا قرب ملا، بادشاہ کا قرب ملا، اور دھیرے دھیرے دیکھتے دیکھتے وہ بادشاہ کا وزیر بن گیا۔ اور جب بادشاہ کا وزیر بنا تو صوفیوں کو گالی گلوچ دینے لگا، ان کی برائی کرنے لگا، کہنے لگا یہ تو اپنی مجلسوں میں بے دینی بات کرتے ہیں، کفر کی باتیں کرتے ہیں، اپنے خیالی پلاؤ پکاتے ہیں، اور اس دور کے صوفیوں کی ملامت کرنے لگتے ہیں۔ ایک دن اب وزیر ہے تو کس شان سے رہے گا، اس کے ایک الگ ہی اکڑ ہوگی، تو وہ اپنی الگ اکڑ کے ساتھ گزر رہا تھا۔ اس کا سامنا حضرت عطار کے صاحبزادے سے ہو گئی، وہ بھی عظیم صوفی میں سے تھے۔ تو غلام خلیل جو اب وزیر بن چکا تھا ان کے ساتھ سخت کلامی کرنے لگا۔ تو صوفیاء کرام کوئی بزدل بھی تو نہیں ہوتے، تو انہوں نے اس کو جواب دیا۔ اب جب اس نے جواب پایا تو اب پاور میں ہے، اب غلام خلیل پاور میں تھا، تو اس نے حکم دیا کہ جو ہے یہ صاحبزادے کو ان کو جو ہے جوتے سے مار مار کے ختم کر دو۔ تو کہتے ہیں ان کے اوپر خوب ظلم و تشدد کیا گیا، اور یہاں تک کہ وہ لبے مرگ پہنچنے والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں تو مر رہا ہوں، لیکن اسی جگہ پر تیرے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے، تیری آنکھ نکال لی جائے گی۔ یعنی جب وہ جوتوں سے مار رہا تھا، مار کے یعنی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ مار مار کے ان کو جو ہے ختم کر دو، تو اس وقت ان سے بد دعا نکل گئی ان کی زبان سے۔ ہوا یہی کچھ دنوں بعد بادشاہ کے حرم کے اندر نظر کرنے کا اس پہ الزام عائد ہوا، اور بادشاہ نے اس کو اسی جگہ پہ لے کے جا کر اس کے کان ہاتھ پیر کاٹنے کا اور آنکھ نکالنے کا حکم دے دیا، اور اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے، آنکھ نکال دی گئی۔ اللہ والوں کے ساتھ جو برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ برا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی کا اعلان ہے
کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو جس نے صاحبزادہ عطار پر ظلم کیا اور ان کے زبان سے بد دعا نکل گئی تو وہ تو ہو گئی، لیکن صوفیاء کرام کی مجلس کے اندر جہاں ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے، ایک الگ ہی رنگ ہوتا ہے، وہاں اس بات پر گفتگو ہونے لگی کہ آخر ہمارے درجات بڑھنے سے کس نے روک دیا۔ ان کی محفلوں میں یہ بات ہونے لگی اور بالآخر حضرت عطار کے صاحبزادے پر کو وہ کہنے لگے کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ایک یہ غلام خلیل ہی تھا کہ جو ہماری برائیاں کرتا تھا، ہماری غیبتیں گاتا تھا، ہمارے کو برا بھلا بولتا تھا، ہم پر ملامت کرتا تھا، اور یہ ملامت کے ذریعے ہمارے درجات بلند ہوتے تھے۔ اب وہ تو اس کا خاتمہ برا تو ہوا ہی، لیکن ہمارے درجات بھی بڑھنا بند ہو گئے۔ تو جو ملامت سہ کر کے استقامت میں رہتے ہیں وہ صوفیاء کرام ہوتے ہیں، جو شان شجاعت رکھتے ہیں وہ صوفیاء کرام ہوتے ہیں۔ اور صوفیوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ ملامت سے یا لوگ کیا بولیں گے یا یہ کوئی کیا بولے گا وہ کیا بولے گا اس سے گھبرا کر نہیں جیتے، بلکہ وہ جیتے ہیں تو مولا کی یاد کے لیے جیتے ہیں، مولا کے محبت میں عشق میں جیتے ہیں، نبی دو جہاں کے لیے جیتے ہیں، سرکار کے عشق میں جیتے عشق میں مرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ظاہری و باطنی سے مزین ہونے کے لیے جیتے ہیں۔ انہیں یہ دنیا کے معاملات سے غرض نہیں ہوتی، وہ اگر ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی اور سے نہیں ڈرتے، اور ان کے لیے ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ خبردار ہو جاؤ، سن لو کہ جو میرے ولی ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا اور کوئی غم بھی نہیں ہوتا۔ وہ نہ کسی کی ملامت سے ڈرتے ہیں، نہ وہ موت آنے سے ڈرتے ہیں، نہ وہ بھوک سے ڈرتے ہیں، نہ وہ پیاس سے ڈرتے ہیں، نہ وہ حکومت کے ڈرانے سے ڈرتے ہیں، نہ وہ ایک بھاری جماعت کے اوپر حملہ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اولیاء کرام ان سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اولیاء کرام کی شان اس سے بلند ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کس سے محبت کرتے ہیں۔ ان کو پورا یقین ہوتا ہے کہ ہم جس اللہ کی محبت میں ہیں، جس اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ ہم اپنی حفاظت کیا کریں گے، اللہ رب العزت اپنے کرم سے اس سے زیادہ حفاظت کرتا ہے۔ انہیں اللہ پر توکل ہوتا ہے تو وہ گھبراتے نہیں ہیں، اور یہی توکل ان کے لیے اللہ رب العزت کی حفاظت کا ڈھال بن کر کے آتا ہے، اور ان کے مخالف جو ہوتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ لیکن صوفیاء کرام اس سے گھبراتے نہیں ہیں، کیونکہ جب بھی ان کی ملامت ہوتی ہے تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ آج یہ آپ کی چھٹی شب ہے، آپ میرے بیان کو سماعت کر رہے ہیں، بیان پانچواں لیکن شب چھٹی ہے، اور چھٹی کی شب رہے اور غریب نواز کو یاد نہ کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے کہ ہر اللہ والے کو ستایا جائے گا، پریشان کیا جائے گا، ان کے پیچھے لوگ لگیں گے، ان کو پریشان کریں گے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ویسے ہی جب غریب نواز علیہ رحمت و رضوان ہند میں جلوہ گر ہوئے، اجمیر شریف میں جلوہ گر ہوئے، تو اس وقت بھی اس زمانہ کے راجاؤں کو، پرجاؤں کو آپ سے پریشانی ہوئی، یہاں تک کہ ایک بڑی جماعت ایک بڑی جماعت آئی اور آ کر کے جو ہے غریب نواز کے قافلے پر حملہ ور ہونے ہی چاہتی تھی کہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان قافلے سے باہر آئے، اور آپ نے ایک مٹی اٹھائی اور اس فوج کی جانب، اس جماعت کی جانب پھینک دیا دم کر کے۔ تو
وہ تو صاحب دم تھے، دم والے تھے، دم کر کے پھینک دیا تو جس پر وہ مٹی گری وہ وہیں جو ہے اس کا ہاتھ پیر سن ہو گیا، حرکات و سکنات بند ہو گئے، جن پہ مٹی گری وہ وہیں جو ہے ہاتھ پیر کام کرنا بند کر دیا اور باقی لوگ بھاگ گئے۔ یہاں غریب نواز علیہ رحمت رضوان کرامت دکھا رہے ہیں یہاں، کیونکہ یہ مقام کرامت کا مقام ہے۔ یہی اتنا ہی نہیں تو اس سے آگے اور پریشان کیا گیا آپ کو، اور آپ کے لیے جو اجمیر شریف میں تالاب ہے انا ساگر، اس کے اوپر پہرے لگا دیے کہ آپ کو پانی نہیں ملے گا۔ پھر ہوا کیا، غریب نواز علیہ رحمت رضوان نے سارا انا ساگر ایک گاگر میں لے کر آ گئے اور پورا انا ساگر سوکھ گیا۔ پھر لوگ پریشان ہوئے تو پھر ہاتھ جوڑتے ہوئے آئے۔ غریب نواز علیہ رحمت رضوان ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، سپاہی آ کر آپ کو ہکال دیے، کہا یہ تو ہمارے اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ پھر غریب نواز نے کہا کہ ٹھیک ہے تو پھر اونٹ بیٹھے رہیں گے۔ پھر اونٹ بیٹھے رہے، جب اونٹ اٹھتے ہی نہیں تھے تو اس کے لیے بھی معافی مانگنے غریب نواز کے پاس آئے۔ یا اتنا ہی نہیں تو اس وقت کا سب سے بڑا جادوگر جے پال جوگی کو آپ کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا، اور اس نے آپ میں طرح طرح کے جادو کر کے سانپ بچھو کا حملہ، آگ کا حملہ، کیا کیا کیا۔ جب دیکھا کسی چیز کی ان پہ اثر، کسی جادو کا ان پہ اثر نہیں ہو رہا ہے، پھر اس نے اپنے آپ کو ہوا میں اڑا لیا اور آسمان میں غائب ہونے لگا۔ تو غریب نواز علیہ رحمت رضوان نے اپنی جوتی کو حکم دیا، کھڑا حکم دیا، اور جوتی اس کے سر پر ٹپا ٹپ پڑتے ہوئے اس کو نیچے لے کر آئی۔ تو غریب نواز کہنا یہ چاہتا ہوں کبھی کوئی اللہ والا ایسا نہیں ہوتا جسے نہیں ستایا گیا ہو۔ تو خواجہ ہند کے راجہ کو بھی ستایا گیا، لیکن یہ کرامت کا مقام، حضرت غریب نواز نے اپنی کرامتوں سے ان کو قائل کر دیا۔ غریب نواز کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے بیٹوں میں ہے، آپ کے بیٹوں کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے میں غریب نواز ہے، آپ کے پوتے ہیں امام حسین کے، غریب نواز پوتے ہیں۔ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کرامت دکھا رہے ہیں۔ کیوں؟ غریب نواز کو استقامت کرنا چاہیے تھا۔ جب استقامت کی تعلیم ہے تو آپ نے استقامت کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کیونکہ آج جو ازلی بدبخت ہے، جو حسین ذی وقار پر زبان دراز کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی قسمت کو آگ لگا لی اور حسین کی شان میں اپنی زبان کھولی، ان کی زبان کو جو گئے امام حسین علیہ السلام کے پوتے ان کی زبان بند کر رہے ہیں کہ تو میرے دادا جان کی بات کرتا ہے، ان کی جوتیوں کے صدقے میں ہم ولایت کو پہنچے گئے۔ ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم اونٹ کو جہاں بٹھا دے وہ وہاں سے اٹھتے نہیں گئے، ان کی ولایت کہتے ان کے صدقے میں یہ پاور ہم کو ملی ہے کہ ہم جب چاہے تب تالاب سے، نہر سے پانی کو بلوا لے، پانی ہماری خدمت میں حاضر ہو جائے۔ جب ہم پر کوئی حملہ کرے صرف ہم مٹی اڑا دے تو وہ جگہ پہ ہی بے جان ہو جائے۔ اگر کوئی ہم پر جادو کے بھی اثرات کر دے تو ہم اس کو بھی اپنے قدم میں لے کر آ جائے۔ یہ تو ہم ان کے غلام گئے، یہ شان ہے جب خدمت گاروں کی، تو سلطان کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تو ہمارے سلطان گئے، وہ تو سلطان الاولیاء گئے، ہم تو ان کے دامن میں، ہم تو ان کے پوتے ہیں۔ تو جب دیکھنا ہے تم حسین کی کیا بات کرتے ہو، وہ غوثیت کبریٰ کے مقام پہ بیٹھے ہیں، جب ان کا پوتا یہاں پانی پر تصرف رکھتا ہے، مٹی پہ تصرف رکھتا ہے، زمین پہ تصرف رکھتا ہے، فضاؤں میں تصرف رکھتا ہے، آگ پر تصرف رکھتا ہے، تو حسین کا عالم کیا ہوگا؟ تو غریب نواز نے کرامت دکھائی کہ یہ حسینی ہے، حسین نہیں، حسینی ہے۔ حسینی کی پاور کا، طاقت کا، اقتدار کا عالم یہ ہے، تو حسین کی پاور و اقتدار کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن حسینی یہاں جو کہ کرامت دکھا رہا تھا وہ کرامت تھی، اور حسین جو کربلا میں مظاہرہ کر رہے تھے وہ استقامت تھی۔ استقامت کا ایک عظیم پیغام تھا وہاں۔ امام حسین علیہ السلام
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو عظیم اپنی شجاعت و کرم سے ہی نوازا تھا۔ سرور عالم نور مجسم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے تو ماں فاطمہ سلام اللہ علیہا سیدہ اور دونوں بچوں کو جو ہے ابا حضور کے پاس لے گئی، حضور سرور کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی اور کہا یا رسول اللہ اپنے نواسوں کو کچھ عطا فرما دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن کو میں نے اپنی ہیبت اور علم عطا فرمایا، حسن کو میں نے اپنی ہیبت اور علم عطا کیا اور اپنی شجاعت اور سخاوت حسین کو عطا کری۔ تو وہ حسین کی شجاعت کا علم کیا ہوگا؟ کیونکہ استقامت وہی کر سکتا ہے جس میں شجاعت ہو، جس میں شجاعت نہیں اس کے اندر کیا استقامت ہے؟ اس کے پیر تو یوں ہی اکھڑ جائیں گے۔ تو امام حسین کے جو کربلا میں اتنی عظیم استقامت تھی، اتنی عظیم استقامت تھی کہ بڑے سے بڑا پہاڑ اگر ایسے ظلم کو دیکھتا، یہ روایتوں میں موجود ہے کہ جب سانحہ کربلا موجود آیا تو پتھروں نے جو ہے خون رویا ہے۔ آتا ہے کہ اس زمانے میں مصر میں جو پتھر اٹھائے گئے ہر پتھر کے نیچے خون نکلا۔ واقعہ کربلا کے بعد پتھروں نے خون رو دیا ہے۔ تو اس سے ایسے عظیم علم، ایسے عظیم مصیبت کے اندر امام حسین علیہ السلام اپنے استقامت کے ساتھ کھڑے کیوں تھے؟ کیونکہ آپ کو شجاعت نبی سے ملی تھی، نبی دو جہاں اس بے مثال نبی کی بے مثال شجاعت ملی تھی اور آپ اسی شان شجاعت کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا یہ امام حسین کے آباء و اجداد کا طریقہ کار۔ حضرت امام حسین کا شجرہ پڑھیں گے نا، چاہے ماں کی اور سے پڑھیے یا بابا کی اور سے پڑھیے، پھر وہ شجرہ مل کے جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام پر۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا انداز کیا ہے؟ ذرا انداز تو دیکھو کہ جب آپ نے معبودان باطل کا انکار کیا اور باطل کو خاک آلود کر دیا اور نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، تو آپ گھبرائے نہیں۔ آپ کی شان شجاعت دیکھو اور توکل باللہ دیکھو، اللہ پر ان کا کیسا توکل تھا وہ تو دیکھو کہ جب نمرود نے آگ میں ڈالنے کا حکم بھی دے دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرائے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں گھبرائے، یہاں تک کہ آپ کو منجنیق سے آگ میں ڈال دیا گیا۔ آپ نے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ کہتے حضرت جبریل علیہ السلام بھی آئے تھے ڈالنے سے پہلے، وہ کہا کہ آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے، مدد چاہیے؟ آپ نے کہا نہیں، مجھے میرا خدا کافی ہے۔ آپ نے کہا آپ آزمائش تھی۔ کہتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیے تو وہ آگ ان کے لیے باغ بن گئی۔ وہ آگ ان کے لیے تو کبھی بھی مصیبت آنے پر، ملامت آنے پر، ظلم ہونے پر اگر آپ شان شجاعت کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑے رہو گے، گھبرا کے بزدلانہ طور پر نہیں بھاگو گے، تو یاد رکھو اللہ کی حمایت آئے گی اور وہ کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے۔ یہ دیکھو یہاں تو آگ ہی گلزار بن گئی، نار ہی گلزار بن گیا۔ جو آگ تھی، آگ ایسی دہکتی آگ تھی، کہتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر سے پرندہ اگر گزرتا ہو تو پرندہ بھی جھلس کے اندر گر جاتا۔ بہت بڑی آگ لگائی گئی، لیکن استقامت، تو یہ استقامت تو اوپر سے چلی آ رہی تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کون سی اولاد جن سے جو ہے امام حسین کا شجرہ ملتا ہے؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ذرا اٹھا کر کے دیکھو کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنی چہیتی چیز قربانی کرنے کے لیے کہی
تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کی باری آئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے میرے والد ماجد، آپ مجھے اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے مجھے قربان کر دیں، اللہ ہی نے آپ کو حکم دیا ہے نا، آپ قربان کر دیں اور انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اور پھر سمجھانے لگے قربانی کرنا ہے تو آپ جو ہے آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا، مجھے الٹا لٹا دینا، قربانی سے بھاگے نہیں۔ آزمائش کا وقت آیا، اللہ امتحان لے رہا تھا، اور دیکھو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمت کے ساتھ، وہ شجاعت، وہ دلیری تھی اندر، تو ورنہ کوئی گھبرا جانے والا ہوتا، بزدل ہوتا تو اس وہاں رکتا نہیں۔ لیکن یہ کی سبق ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر جان کی بھی قربانی دینا پڑے تو دے دو، کوئی وجہ ہو تب تو بہت بڑی بات ہے، کوئی وجہ نہیں، صرف اس کا حکم ہے قربانی دے دو تو دے دینا چاہیے، اور اگر وجہ ہو تو پھر وجہ ہو تو یہاں تو صرف اللہ نے حکم دیا اپنی چہیتی قربان کرو تو قربان ہونے تیار تھے، یہ بابا جان دے رہے تھے، اور جب اسلام بچانے کی بات آ رہی تھی تو حسین دے رہے تھے شان شجاعت کے ساتھ۔ حضور نبی کریم، آپ اٹھا کے دیکھو انبیاء کرام کو، ایک نبی بھی ایسا نہیں ملے گا جو بزدل ہو، ایک نبی بھی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، ایک نبی بھی بزدل نہیں تھا، ہر ایک کے اندر شان شجاعت موجود تھی، ایک بھی نبی بزدل نہیں تھا۔ تو ہمارے اندر بھی بزدلی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارے اندر بھی شجاعت ہونی چاہیے، بہادری ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، فرعون کے سامنے ڈٹ کے کھڑے رہے، یہاں تک کہ دریائے نیل پر آ گئے، راستہ ختم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دریائے نیل کو پھاڑ کے راستہ دے دیا۔ آپ جب شان شجاعت کے ساتھ استقامت پہ رہیں گے تو دریائے نیل بھی آپ کے لیے اپنے کلیجے کو چیر لے گا اور آپ کو راستہ فراہم کرے گا۔ ذرا دیکھو تو موسیٰ علیہ السلام، قارون کا کیا حال ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام استقامت پہ رہے اور قارون کو کیا زمین میں دھسا دیا گیا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کی زندگانی کو تو دیکھو، کیا نہیں ستم کیے گئے، حضور علیہ السلام پر جان لینے کی کوشش کی گئی، آپ کی کس طریقے سے جو ہے آپ کے خلاف نہیں کہا گیا، آپ کے لیے کیا پروپیگنڈا نہیں کیا گیا، ہر چیز آپ کے لیے کی گئی، لیکن یہ نبی کی سنت ہے، تمام نبیوں کی سنت ہے۔ میرے نبی کی بات تو دیگر ہی ہے، میرے نبی کی بات تو دیگر ہی ہے، یہاں تو نانا جیسے نواسا بھی ویسا، کہتے نانا بھی ویسے نواسا بھی ویسا۔ نانا علیہ السلام، نانا کی جو کہ نواسے کی شان کیا تھی؟ امام حسین تو بچپن سے ہی دلیر تھے، ڈیرنگ بولتے نا، بچپن سے ہی دلیر تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت عمر کون؟ جن سے سب خوف کھاتے تھے، کہتے ایک آدمی شراب جو ہے چھپا کے لے کے جا رہا تھا، تو حضرت عمر نے جو اس کو دیکھ لیا، اس کو پوچھا کہ بھئی کیا ہے تمہارے پاس؟ تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں، شربت ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے دکھاؤ۔ اس نے دل میں دعا کیا، تھی شراب تھی، ہاں دل میں دعا کہ اللہ جو ہے عمر سے بچا لے، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ پھر بعد میں کہتے ہیں کہ وہ نکالے تو وہ شراب نہیں شربت تھی، یعنی امام حضرت عمر فاروق اعظم کا وہ روب تھا، وہ ہیبت تھی، وہ شجاعت تھی کہ جیسے ہی کہ وہ کسی پر پڑتی اور اس سے جو ہے راہ بھٹکنے والا راہ راست پر آتا ہے، یعنی سیدھا مستجاب الدعوات ہو جاتا، اللہ سے دعا مانگی قبول ہو گئی۔ تو وہ روب رکھنے والے کہ اچھے صحابہ آپ سے گھبراتے۔ تو پھر امام حسین، حضرت عمر منبر پہ بیٹھے ہوئے، امام حسین تشریف لے آئے اور آ کر کہنے لگے
آپ میرے نانا کے ممبر سے نیچے اتریے. آپ یہ میرے نانا کا ممبر ہے, آپ کے نانا کے ممبر پہ جاؤ. یہ میرے نانا کا ممبر ہے. اب سنا ہی تھا کہ حضور علیہ السلام خطبہ دیتے تھے, دونوں بچے آ جاتے, حضور گود میں بٹھا لیا کرتے تھے. حضور جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے, ایک بچے آئے تو جمعہ خطبہ چھوڑ کے لے کر آ کر کے حضور اپنے بازو میں بٹھا لیے. تو وہ ممبر پہ تو حسین نانا کے زمانے میں ہی بیٹھتے تھے. ممبر پہ تو حسین نانا کے زمانے میں بیٹھتے تھے. اب آئے اور کہا اتریے. یہ بچپن میں ہی جو ہے آپ کے اندر یہ شان شجاعت موجود تھی. عظیم شجاعت کے مالک تھے. اللہ رب العزت ان کی شجاعت کے صدقے ہمیں بھی عطا فرمائے. کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی شان شجاعت دیکھی ہم نے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب بہادری کا عالم تو دیکھو, ابتدا اسلام ہے. پہلے جو اسلام ایسا کھلے طور پر جو ہے تعلیمات نہیں دی جاتی تھی, جو کہ تعلیم دی جاتی تھی تو وہ محدود پیمانے پہ تھی. اب جب اس کا پیمانہ بڑھایا گیا, حضرت ابو بکر صدیق جو اسی وقت میں جا کر حضور سے اجازت لیے اور مکے میں جا کر کے جو ہے اسلام کی دعوت دینے لگے, تو کہتے ہیں کہ آپ کو اتنا مارا گیا کہ آپ کو ادمرا کر دیا گیا, حضرت صدیق اکبر کو. اور آپ کو معلوم تھا کہ مار کھانا ہی ہے, آپ کو معلوم تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہونا, پہلے سے تیار تھے. آپ گئے اور آپ نے دین اسلام کی حقانیت بیان کرنا چالو کی. لوگوں نے آپ کو گھیرا, خوب مارنے لگے, یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر کے خاندان والے لوگ آئے تو پھر آپ کو چھوڑ دیا, ورنہ تو. اور اس کے بعد آپ مار کھائے ہوئے ہیں. ذرا ان کی محبت بھی دیکھو, مار کھائے ہوئے تھے. کہتے ہیں 2 دن تو بے ہوش رہے. جیسے ہی آپ کو ہوش آیا تو ہوش میں آنے کے بعد کھانا نہیں کھا رہے, کچھ نہیں. گھر والے آئے. اب حضرت ابو بکر صدیق کے گھر والے ایمان نہیں لائے. گھر والے آئے, اگر کھانا پوچھ رہے کہ کھانا کھا لیجئے. آپ کہہ رہے کھانا چھوڑو, یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ میرے حضور بھی تھے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے, تو محمد ان کے ساتھ کیا وہ کہاں ہے؟ تو نے کہا وہ ہم کو نہیں خبر ہے, آپ کھانا کھا لو. کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا, آپ جو ہے ام جمیل کے گھر جاؤ, جا کے معلوم پڑو. حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن, وہ بھی جو ہے ایمان چھپا کر کے جو ہے رکھے تھے انہوں نے, تو ہے ان سے جا کے معلوم کرو, حضور کا انہیں پتا ہوگا. تو کہتے ہیں گھر والے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جب وہاں جا کر کے معلوم کرتی ہے تو پہلے تو وہ بولتی ہے مجھے کیا معلوم امت کدھر, میرا کیا لینا دینا ان سے. کہتے نہیں, ابو بکر صدیق نے بھیجا ہے, ابو بکر صدیق نے بھیجا, یعنی آپ کا نام لے کر کے بتایا, میں القاب سے پکار رہا ہوں کہ صدیق اکبر نے بھیجا ہے. تو کہتے اچھا ہے, تو میں آتی ان کو دیکھنے کے لیے, کیا ماجرا ہے. تو کہتے وہ آتی اور دیکھتی ہے, اور آپ کے حال زار دیکھنے کے بعد کہتے ارے رے رے, پھر وہ پوچھتے ہیں کہ میرے حضور کا ہے, تو بتا دیتی ہے کہ حضور صحیح سلامت ہے, وہاں پر ہے حضور. تو یعنی یہ تو وہ لوگ تھے, ان کے اندر وہ شجاعت تھی, وہ استقامت والے تھے کہ مار کھا کھا کے بھی جو گئے, درد سہ سہ کے تیرا نام لیے جاتے ہیں, تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں. ایک عظیم شان کے مالک ہوتے ہیں, ایک عظیم شان کے مالک ہوتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم کی شان شجاعت, کہتے کہ آپ جب ایمان لائے تو آپ سے تو پورا مکہ جو ہے بہت آپ کے روب سے ڈرتا تھا, تو آپ تو ایمان لائے, تو آپ جا کر کے آپ جب ایمان لائے اس کے بعد تو کھلیان مکہ کے اندر جو باجماعت نماز ہوئی, باجماعت آ کے لوگوں نے کعبے کا لوگ سب ساتھ میں آ کر کے باہر نکل کے اعلانیہ طور پر جو ہے طواف کیے. تو آپ کی شان شجاعت ایک الگ ہی معیار رکھتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو, اتنا ان پہ ظلم و شدت ہوئی, آپ کو بوریوں میں بھر کے رکھ دیا جاتا تھا, لیکن اس کے بعد بھی آپ نے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بلوائیوں نے جو آپ کو گھیر لیا تھا, اس وقت آپ کو کہا کہ آپ جو ہے بلوائی کہہ رہے تھے آپ خلافت چھوڑ دو, اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ آپ کو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ملے گی,
ایک جوڑا ملے گا، اسے آپ جو ہے اتارنا نہیں، لوگ اس کو اتارنے کی پوری کوشش کر لیں گے۔ تو آپ حضور کی حدیث سنے دے اور آخر کار اس بات پر استقامت کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن آپ جو نبی کا فرمان سن لیے اس پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ حضرت بلال حبشی کو دیکھ لو کہ آپ پر کیا ظلم نہیں ہوا۔ آپ کی داستانیں تو مشہور ہے کہ آپ کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ کے گھسیٹا جاتا، آپ کو گرم گرم ریت پہ لٹا دیا جاتا، آپ کے سینے پر گرم گرم پتھر رکھ دیے جاتے، کیا ظلم نہیں ہوتے، لیکن آپ جو ہے حضور کا دامن نہیں چھوڑے۔ تو یہ آپ کی استقامت تھی، لیکن یہ استقامت پہ قائم کون رہ سکتا ہے؟ جس میں شجاعت ہو۔ بزدل کا کام نہیں ہے کہ استقامت کے ساتھ اس مقام پہ کھڑے رہے، اور اسی استقامت کا پیغام حسین کربلا سے دے رہے تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام آپ کو یہی پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے اندر شجاعت پیدا کرو۔ امام حسین کے والد ماجد حیدر کرار، فاتح خیبر، مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی بہادری تو بے مثال۔ جنگ بدر کے اندر کہتے 70 کافروں کو جو ہے قتل کیا گیا تھا، اس میں آدھے سے زیادہ تو جو ہے مولا کائنات نے قتل کیے تھے۔ آپ کی شجاعت، آپ کو کہتے ہی حیدر کرار، پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا۔ آپ کا جو ہے آپ کی شجاعت سے تو اچھے کانپ جاتے، آپ کی شجاعت سے۔ اور یہی شجاعت کا پیغام، یہی بہادری کا پیغام کہتا ہے نا کہ صداقت ابو بکر صدیق کے ساتھ، عدالت عمر فاروق اعظم کے ساتھ، سخاوت عثمان غنی کے ساتھ، اور شجاعت علی کے ساتھ۔ تو یہ تو ابا کی پراپرٹی تھی امام حسین کے، ابا کی پراپرٹی تھی، تو شان شجاعت تو وراثت میں ملی تھی۔ شان شجاعت وہی تو بات تھی کہ جب ولید بن عقبہ کو یزید کا خط آیا اور خط میں یہ کہا گیا کہ حسین سے بیعت لو، اور جب حسین کو بلوایا گورنر ہاؤس کے اندر اور امام حسین نے جب بیعت کرنے سے انکار کیا، تو مروان نے کیا کہا کہ حسین کو اب یہی قتل کر دو، حسین کو یہی قتل کر دو، ورنہ ان کو قابو میں نہیں کر پاؤ گے۔ مروان بن حکم نے ولید کو مشورہ دیا، سامنے کہا کہ ان کو قتل کر دو، تو اس وقت گورنر ہاؤس میں تھا۔ گورنر ہاؤس ہوتا کہ آپ کو بتا گئے کہ جس میں چاروں طرف جو گئے ان کے ہی سپاہی موجود رہتے ہیں، یعنی یہ سمجھ لو دشمنوں کے گڑھ میں کھڑا ہو کر کے امام حسین علیہ السلام وہی چیلنج کر کے آئے کہ کون مجھے قتل کرے گا، تو یا پھر یہ مروان، تو مجھے قتل کرے گا یا پھر یہ ولید بن عقبہ مجھے قتل کریں گے، کون قتل کرے گا مجھے؟ یعنی دلیرانہ انداز میں وہاں جواب دے کر آئے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے، مگر عشاق اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ خدا سے ڈرنے والے موت سے ہرگز نہیں ڈرتے۔ یہ تو مولا حسین ہے، مولا حسین ہے۔ یہ تو شان شجاعت یزید کے دربار کے اندر امام زین العابدین کا خطبہ سنو، وہاں سنو، حق بولنے پہ آئے۔ اتنا بڑا سہنیا ہوا ہے، سوچو اگر اتنا بڑا حادثہ ہوا ہو تو آدمی گھبرا جاتا ہے۔ جس کی نظر کے سامنے اتنا بڑا حادثہ ہوا ہوگا، کربلا کا پورا واقعہ، تو اس کے بعد کیا ہوگی؟ لیکن یزید کی بولتی بند کرا دی، اور آپ نے پھر ایسا خطبہ ارشاد فرمایا ہے کہ یزید تھرا گیا ہے۔ آپ کی شان شجاعت یہاں تک کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کی تو شان شجاعت ہی الگ ہے۔ اور الحمدللہ سرکار امام حسین کا فیض آگے بھی بڑھا۔ از امام جعفر صادق کو خلیفہ منصور، عباسی خلیفہ منصور نے ایک آدمی کو بھیج کر بلوایا، اہل بیت کے دشمن تھے، اہل بیت کے، بولے
بلوایا کہ اب ان کو بلاؤ، ان کو جو ہے قتل کر دیا جائے گا. اور اس کو پتا چلا کہ آپ جو ہے بیعت لیتے ہیں، آپ بیعت لیتے ہیں. تو کہا میں خلیفہ ہوں، بیعت کیسے لیتے ہیں؟ بیعت لیتے ہیں. اور وہ بیعت کون سی لیتے تھے؟ وہ باطنی بیعت لیتے تھے، جو پیری مریدی کی بیعت ہے وہ بیعت تھی. تو بیعت لیتے تھے. تو بولے بلاؤ جو ہے. اور جیسے ہی وہ آئے تو ان کو موقع نہیں دینا ہے خلیفہ وقت، لیکن ڈر رہا کہ ان کو موقع نہیں دینا. وہ جیسے آئیں گے میں اپنے سر سے ٹوپی اتاروں گا تو آپ کام تمام کر دینا. سب بات ایسی تہیا ہوئی. مطلب ان کی شان شجاعت کیسی ہوتی تھی وہ بتا رہا ہوں کہ آنے سے پہلے یہ گھبراہٹ ہوتی تھی کہ وہ جیسے اندر آئیں گے تو اب ان کو موقع نہیں دینا، میں ٹوپی گھسکاؤں گا بھائی ان کے پیچھے، ان کے اوپر پورا سیٹنگ کی گئی کہ ان پہ حملہ کر دینا. بلانے کے لیے قاصد گیا اور بلا کر لایا. اور لانے کے بعد جیسا ہی جو ہے امام جعفر صادق چھٹے امام تشریف لائے. دیکھو چھٹے امام، ہاں 6 تاریخ چھٹی سے جڑتی ہوئی بات. چھٹے امام تشریف لائے اور جیسے ہی داخل ہوئے تو اب سپاہی انتظار میں ہے کہ اب ٹوپی اتارے اور ہم کو حملہ کرنا ہے. لیکن یہاں ایسی ہیبت طاری ہوئی، ایسی ہیبت طاری ہوئی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ والوں میں الگ ہی ہیبت دیتا ہے. اللہ والے جب آتے ہیں تو اندر جو ہے ہیبت طاری ہوتی ہے. ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اپنے کرسی سے اٹھا، اپنے تخت سے اٹھا اور اٹھ کر کے جو استقبال کرنے کے لیے چلا گیا. اتارنے والا تھا ٹوپی، اتارنے والا تھا اپنی جو ہے اپنا جیسے ہی تاج اتارتا ویسے ہی حملہ کرنے کا پلاننگ کیا. لیکن اب جا رہے آپ کے جو ہے دست بوسی کر کے آپ کو ادب و احترام کے ساتھ لے کر آ کے صدر گدی پہ بٹھایا، اپنی جگہ پہ بٹھایا اور خود جو غلام کے جیسا بیٹھا اور پوری باتیں ہوئی، خوب محبت سے باتیں ہوئی. اور پھر اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کہا آپ کو کوئی ضرورت ہو تو فرمائیے حقیر سے، خلیفہ منصور عباسی. تو آپ نے کہا حاجت کوئی نہیں، بس اتنا ہے کہ دوبارہ مجھے یہاں اس طریقے سے طلب نہ کیا جائے، دربار میں طلب نہ کیا جائے. بولے ٹھیک ہے. اور پھر آپ نکلنے کے بعد سپاہی آ کر کے پوچھتے گئے کہ کیا بات ہے؟ تہیا تو یہ ہوا تھا کہ آپ تاج ہٹائیں گے اور پھر ہم وار کریں گے، لیکن مسئلہ ایسا ہے کہ نہ آپ کا تاج ہٹا نہ وار کرنے کا موقع آیا، بلکہ کچھ ماجرا ہی اور ہوا کہ آپ بڑھ کے دست بوسی کے اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھا لیے. تو ہم کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا. کہے تھر تھر کانپ رہا تھا خلیفہ منصور، تھر تھر کانپ رہا تھا. اور اس نے کانپتے ہوئے کہا کہ تم کو کیا پتا ہے؟ جیسے ہی امام تشریف لائے ہیں، جیسے ہی جعفر صادق تشریف لائے گئے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اژدہا، ایک بہت بڑا اجگر منہ کھول کر کے میرے جو گئے کہتے نا میرے تخت کے سامنے آ گیا اور منہ کھولا ہوا، ایک نیچے دانت لگائے اوپر. کہا کہ اگر تُو نے ذرا سی بھی حرمتی کی تو اب بھی نگل لوں گا. میں اس کی بہیبت سے گھبرا گیا ہوں. اور کہتے ہیں کہ وہ 1 ہفتے تک بے ہوش رہا. کتابوں میں آتا ہے ہاں ٹھیک ہے 1 ہفتوں تک رہا، 1 دن رہا، 1 گھنٹہ بھی اگر بے ہوش رہا تو بات کم ہے کیا؟ تو یہ وہ ہے جن کی شان شجاعت ایسی ہوتی ہے، اور شان شجاعت کے ساتھ ہی رہنا چاہیے. ہمارا اللہ کا کوئی ولی بزدل نہیں ہوتا. اللہ کا ایک ولی بھی بزدل نہیں گزرا ہے. اگر کوئی بزدل ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں، کیونکہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ کو جو ہے وقت کا قاضی بنانے کا حکم، آپ کو جو ہے اس وقت کے خلیفہ نے قاضی بنانے کے لیے بلایا. آپ نے قاضی بننے سے انکار کر دیا تو آپ کو کوڑے مارے گئے. یہاں تک کہ اس کے بعد ایک خلیفہ بنا تو آپ کو جو گئے پھر آپ کو جو گئے قاضی بنانے کے لیے بلایا تو پھر آپ کو جو ہے جیل میں ڈال دیا اور آپ کو ہمیشہ جو ہے کوڑوں سے پیٹا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ جو ہے جیل میں ہی جو گئے وصال فرمائے، یعنی آپ کو قید میں ڈال دیا. لیکن آپ کی شان شجاعت، آپ کی بہادری اور استقامت دیکھو کہ آپ ڈگمگائے نہیں، آپ
डगमगाए नहीं। और इसी के साथ एक जुमला और बोलता हूं कि ये इसी बात से पता चलता है कि उस दौर में हुकूमत के काजी क्या काम करते थे। उन काजियों को क्या काम करना पड़ता था कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा काजी नहीं बनने तैयार थे। काजी बोले तो, काजुल कुज़ात बोले तो चीफ जस्टिस बोलते ना, आप बनने नहीं तैयार हुए। यानी इसका मतलब कि किसी का हक मारा जाता होगा, किसी पे जुल्म किया जाता होगा, और कहीं कहीं इस्लाम की बातों को तब्दील कर दिया जाता होगा। आपने नहीं कबूल किया, आपने कैदो बंद सहेली, यहां तक कैद में ही अपनी जान को रब्बुल आलमीन के हवाले कर दिया। लेकिन आपकी शुजाअत देखिए। इमाम अहमद बिन हंबल, जो हम 4 इमाम कहते हैं ना, उनमें से हजरत इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं आपको भी कोड़े लगाए जाते थे। आपको 28 महीने तक, कितने महीने तक? आपको खलीफा मोतसम ने 28 महीने तक रोजाना आपको जो है कोड़े से मारे जाता है। रोजाना आपको कोड़े से मारता था। क्या था? कोड़े से मार खिलवाया जाता था। लेकिन जो है आपने हक को नहीं छोड़ा, और कुरान के लिए जो महकम अकीदा था कि कुरान मखलूक नहीं है, उस पर आप कायम रहे हमेशा। यहां तक कि उसके बाद का जो खलीफा, उसने भी आप पे जुल्म किया, लेकिन आप हक से नहीं बदले। अगर हक से भटक जाते तो आज जो हम हकीकत की तालीम लेके बैठे हैं, आज जो हकीकतों को समझा रहे हैं, शायद वो हकीकतों की तालीम हम तक नहीं पहुंचती, उसका रुख बदल जाता। तो ये जो हकीकत को बचाने वाले, ये जो गए इस्लाम की हक्कानियत को बचा करके अपनी जिंदगियों को कुर्बान देकर देने वाले और इस्तिकामत और शुजाअत के साथ जिंदगी गुजारने वाले थे। तो तमाम औलिया कराम शुजाअत वाले थे। क्या थे? शुजाअत वाले थे। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं कह रहा हूं ना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर का बच्चा इमाम हुसैन के घर का बच्चा भी जो बहादुर था। जरा देखो तो सही कि करबला के अंदर जब हजरत मुस्लिम बिन अकील के भाई जब तमाम 72 रुफ़का शहीद हो गए, तो ऐसा नहीं लोग डर के मारे चुपचाप बैठे, बल्कि हुसैन के पास आकर के कह रहे हैं, या हुसैन हमको इजाजत दो। तो मुस्लिम बिन अकील के बेटे सब सामने आए कि हमको इजाजत दो। मुस्लिम बिन अकील के बेटे शहीद हो गए, तो मौलाए कायनात के बेटे यानी इमाम हुसैन के जो भाई मौजूद थे, यानी दूसरे बेटे मौजूद थे, वो आए सामने, उन्होंने इजाजत मांगी कि मौला हमको मैदान कारजार में जाने दो। और जब तक हजरत इमाम हसन के बेटे मौजूद थे, हुसैन के बेटों को नहीं जाने दिया। हजरत इमाम हसन के बेटे आकर के उन्होंने जामे शहादत, यहाँ तक का के हजरत कासिम तक आकर के जामे शहादत के लिए इमाम हुसैन के पास इल्तमास की। तो कोई डर के मारे पीछे छुप के नहीं भागा। बच्चा अहले बैत का शुजाअत और इस्तिकामत का पैकर था। बच्चा बहादुर था। यहां तक के सैयदा ज़ैनब के 2 बेटे आनो मोहम्मद 13 और 15 साल उम्र है। कितने उम्र? वो भी आकर के जो है मामू जान से इजाजत मांग करके मैदान कारजार में जाते हैं। वो भी तो ये बहादुरी क्या थी? ये अहले बैत से ले बहादुरी कैसी थी? बच्चे में 15 साल के बच्चे में 12 साल के बच्चे में वो शान शुजाअत थी कि वो मैदान कारजार में जा रहे थे, मौत से नहीं घबरा रहे थे। वो कैसे इश्क़ रसूल की तालीम मिली थी और कैसा उनके अंदर रंग था, कोई डरने नहीं तैयार था। और एक एक बच्चा कैसे विलायत के अजीम मंजिलों पे फाइज था, क्योंकि जो है वो हर एक इसी बात की तरफ इशारा कर रहा था कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बच्चा। और इमाम हुसैन अज़ी वकार की बहादुरी के बारे में क्या कहोगे? क्या आपको अभी तक पैगाम नहीं मिला इमाम हुसैन का? इमाम हुसैन जब छोटे ही थे तभी आपकी शहादत के चर्चे हो गए थे। आप जानते थे कि जो है शहीद होना है, लेकिन आप आगे कदम बढ़ाते गए, क्योंकि कुछ चीजें जो है राज इलाही में से होती है, वो हर एक की समझ में आ भी नहीं सकती। आपके बहादुरी का आलम क्या होगा? आपने हर मुसीबत को गले लगाया। अपने वालिद माजिद के साथ तो हर जगह थे। आप जब हुसैन अज़ी वकार मैदान कारजार में आए तो आपका आलम क्या था? दूसरे लश्कर आपसे थर्रा जाता था।
اور سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو امام حسین نے تمام شہداء کو دیکھا ہے، تمام لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بچے کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو پھر وہ جو استقامت تھی، شجاعت تھی، وہ کون لا سکتا ہے؟ یہاں تک کہ کہہ دیا گیا کہ کرنے والے نے دعویٰ خدائی کا کر دیا، کر لینے والے نے دعویٰ نبوت کا کیا، لیکن آج تک نہ صبح قیامت تک کوئی ایسا پیدا ہوگا جو حسین بننے کا دعویٰ کر سکے۔ حسین بننے کا دعویٰ نہ کوئی نہیں کر سکا۔ نبی بننے کا دعویٰ کر لیا کرنے والے نے، خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، لیکن حسین بننے کا، کیونکہ حسین بننے کے لیے اندر شان شجاعت چاہیے، وہ بھی معمولی درجے کی نہیں، بہت اعلیٰ درجے کی چاہیے، اعلیٰ درجے کی استقامت چاہیے، اعلیٰ درجے کا صبر چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں امام حسین علیہ السلام کی شان شجاعت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو بہادر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، خود بہادر بنے، کیونکہ جو بہادر ہوتا ہے تو بہادر وہ نہیں ہوتا جو اپنے سے کمزور کو دباتا ہے، بہادر وہ نہیں ہوتا جو اپنے سے کمزور کو دباتا ہے، بہادر وہ ہوتا ہے جو کمزوروں کو سہارا دیتا ہے، بہادر وہ ہے جو ڈوبنے والوں کو تیرا دیتا ہے، اپنی جانے آفری کو قربان کر دیتا ہے لیکن دوسروں کو بچا لیتا ہے، بہادر وہ ہوتا ہے جو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو جو ہے اپنے اندر شان حسین علیہ السلام کو جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بہادر بننے کی توفیق عطا فرمائے، امام حسین کی شجاعت کا صدقہ عطا فرمائے اور ہمیں حسینی تعلیمات میں رنگنے کی توفیق عطا فرمائے۔